تجزیہ میں خوش آمدید۔ مسئلہ ہے پانی کا، صوبے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ارسا کے ممبر، ہمارے ساتھ موجود ہے بشیر ڈار صاحب۔ بشیر ڈار صاحب، آپ پر الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ ارسا میں اس وقت سندھ کی غیر معمولی طور پر نمائندگی موجود ہے، 2 افراد موجود ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے جب جی چاہتا ہے استعفے دے دیتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں باقی ممبروں پر۔ آخر ارسا کو ایک غیر جانبدار، غیر متنازع ادارہ ہونا چاہیے، ارسا اپنا وہ رول کیوں نہیں پلے کر پا رہا؟ مجھے اس چیز پہ بہت سخت اعتراض ہے کہ میں سندھ سے کیوں تعلق رکھتا ہوں۔ میں میرٹ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے سلیکٹ کیا اور مجھے انہوں نے یہاں رکھا۔ میں 35 سالہ تجربہ رکھتا ہوں، میں سیکرٹری ایریگیشن سندھ رہا ہوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے رکھا۔ اس سے پہلے 10 سال تک پنجابی بولنے والے یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے تھے، تب انہوں نے ان کی مرضی کے فیصلے ان سے لیے جاتے تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا، حالانکہ وہ ان کا ڈومیسائل سندھ کا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ممبر بلوچستان جو ہے وہ بھی پنجابی اسپیکنگ ہے، تو اس پہ کیوں نہیں اعتراض کیا جاتا؟ یہ 29 تاریخ کی میٹنگ میں ممبر بلوچستان نے بھی ان کے اگینسٹ ووٹ دیا، سی جے کھولنے کے اگینسٹ۔ چلیے بشیر ڈار صاحب، قومیت ایک طرف، ہم بات کرتے ہیں ارسا کے غیر متنازع ہونے کی، ارسا کے غیر جانبدار ہونے کی، ارسا کے ان فیصلوں کی جس پر تمام صوبے متفق ہوں۔ یہ متنازع بنا دیا ہے، ایک غلط فیصلے نے پوری ارسا کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، اور یہ کہنا کہ جی سندھ کی ڈبل ریپریزنٹیشن ہے، یہ قطعاً غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ میں بھی چیئرمین رہا ہوں، اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی یہ سندھ کا ہے۔ ابھی آ کر کے جب کوئی چیزیں صحیح طرح سے چل رہی ہیں تو اب آ کر کے یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ بشیر ڈار صاحب ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کا یہ سوال احمد علی اولک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور اسٹوڈیوز میں، ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ احمد علی اولک صاحب، صوبائیت اور تنازع پہ بات تو بہت ساری ہوئی، میں اپنا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی چاہے وہ بدین میں ہو یا ٹھٹا میں ہو، پاکستانی پیاسے ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے موقف کی حمایت کی اور ان کا پانی بند کر دیا گیا، چنانچہ وہ مجبور کر دیا گیا ان کو استعفیٰ دینے پر، اور اسی طریقے سے صوبہ سرحد کے نمائندے کو بھی مجبور کر دیا گیا پریشرائز کر کے پانی بند کر دینے کے لیے، کیونکہ بلوچستان کو بھی پانی سندھ کے ذرا سے ملنا ہے، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ تمہارا ہم پانی بند کر دیں گے ورنہ اس کو استعفیٰ دلوائیں۔ تو اس بنا پر اس کو مجبور کیا گیا استعفیٰ دینے پر۔ پھر سندھ کے 2 نمائندے تھے، اور ہمارے بھائی بشیر صاحب جس انداز میں بات کر رہے ہیں، مجھے ان سے تعصب کی بو آ رہی ہے، میں ان سے استدعا کرتا ہوں، یہ ملک سب کا مشترکہ ہے، یہ کسی ایک صوبہ ایک اللہ نہیں ہے، مسلم ملک ہیں، ہم ہندوستان اور پاکستان نہیں ہیں، ہم ایک ملک کا حصہ ہیں، تو اس طرح تعصب والی بات نہ کریں، بلکہ ملک کو متحد رکھنے کے لیے بیٹھ کر آپس میں مسئلے کو حل کریں، بیٹھ کر آپس میں مسئلے کو حل کریں۔ سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب صوبائیت سے قطع نظر پاکستان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، چاہے وہ بدین میں لوگ موجود ہوں، ٹھٹا میں لوگ موجود ہوں، رحیم یار خان میں لوگ موجود ہوں، یا جنوبی پنجاب کے باقی علاقوں میں لوگ موجود ہوں، لوگ پیاسے ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور حل کی بات نہیں کرتے، ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست جاری ہے؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا اس وقت فٹ بال میچ دیکھیں اور اس پہ تبصرے کریں، یا مانسون کے نئے فیشن کیا آ رہے ہیں؟ پانی کی کیا پڑی؟ ہم سارا دن جو ہے ایک پانی کی کیا یہ نصیب ہمارا ہے؟ کیا پاکستان کے لیے پہلی ریزولوشن سندھ نے اس وجہ سے لی کہ یہ جو پاکستان بنے گا، یہ سارے یہ جو بڑا صوبہ جس کو احسان مند ہونا چاہیے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہنوں کی شادیاں وہاں ہوئی ہیں، ہمارے گھر ہے پنجاب میں، پنجاب کے چاہے داتا دربار پہ آج ہوتا ہے تو ٹیررزم کو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کو اکیلے یہ فیس کر سکتے ہیں؟ یہ پہلی 3-4 یہاں باتیں ہوئے ہیں۔ میں ضرور ڈہر صاحب کا ایک پورا ایریگیشن کا بیک گراؤنڈ ہے، ہیڈس آف ٹو ہم، یو نو دا وے ہی از بین ورکنگ، آئی تھنک ہی مسٹ بی اپریشیٹڈ۔ اور دوسری بات یہ کہ یعنی سندھ کا اگر نہیں ہوگا نمائندہ وفاق میں تو پنجاب سے ہوگا، کیا وہ پاکستانی سندھ کا نہیں ہے؟ سرٹیفکیٹ مانگنا پڑے گا ہمیں پھر سے کہ بھائی یہ جیسے کالا باغ ڈیم کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ براؤ کے ایجنٹ ہے۔ یہ فرسٹریشن یا وہ جیسے ان کو کہا گیا، آج شفقت مسعود نے ٹی وی پر آ کر یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لیگل نہیں ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ ساری چیز جو ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ نے ڈیسیشن کے انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا نہیں، یہ لیگل نہیں ہے، یہ ایکٹ کے مطابق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ارسا کی وائلیشن ہو،
रवायतें, जनाब फिर पाकिस्तान में रवायत तो बांग्लादेश भी बनी, ये भी रवायत है, क्या ये दोहराना चाहते हैं? मैं इसमें बात करूंगी। बशीर डैड साहब सिंध के हैं, यानी पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान फेडरेटिंग यूनिट से सारे हैं ना, फाटा भी पाकिस्तान का, 1 इंच भी हम आज ठट्टा बदीन के 81 एकड़ पर डे जो सीन फ्यूजन में जा रही है, क्या वो पाकिस्तान का नक्शा चेंज नहीं हो रहा? और उन्होंने अभी बात की तसब कि अगर हम मुत्तस होते, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने वेलफेयर स्टेट की बात की थी सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को लेकर और सारे रिलीजन से, सारे सेट से बालातर होकर, ये लोग आज हमें कहते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे दुख हुआ है कि उनको उन्होंने एथनिक बुनियाद पे ये सारी चीजें लेने की कोशिश की है। ऐसा होगा कि सिंध के हमने अभी तक रोका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं, मुझे उन्होंने खुद बात छेड़ी है। नाउ लेट मी मेक इट क्लियर कि पाकिस्तान नहीं होता अगर वो बेनज़ीर साहिबा की शहादत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कहती कि पाकिस्तान खपे। मुझे ये कहने दे कि आज पाकिस्तान है वो ये तोड़ने, यानी आज ये कॉम्प्रेस सारे सरापा एहतजाज वो कहते हैं पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, हम उनको रोके हुए हैं। ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के दौर में ही ये डिसीजन हो रहे हैं, तो हम जो है कौन से पाकिस्तान में जाएं? ये अगर पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान पंजाब के लिए जितना होना चाहिए, इतना सिंध के लिए होना चाहिए, इतना बलूचिस्तान के लिए। हमें बुले शाह से प्यार है, वारिस शाह से प्यार है, बिल्कुल आपकी बात बजा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पॉलिटिशियन से, लॉयर से, सबसे मोहब्बत है दिल की गहराई से, लेकिन ये क्यों चाहते हैं? ये हमारे मुंह में अल्फाज क्यों डालना चाहते हैं? हम सवाल आपसे ये करते हैं कि अगर वो आपके मुंह में सवाल अल्फाज डाल रहे हैं तो आप उनका जवाब भी दे रहे हैं। कंडेम करती हूँ, ये बार-बार आपकी कॉन्डेमनेशन हमने देखी। अब ये बताइए हल क्या है? शशि साहब हल की बात कीजिए। बचाया पाकिस्तान को, आज हल क्या है? औलख साहब का कहना है, औलख साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान चलाना है तो सारे फेडरेटिंग यूनिट्स आएंगे। लेट्स ब्रिंग इन शशि साहब हमारे साथ रहिए। औलख साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान चलाना है या नहीं चलाना है, मेक इट क्लियर। औलख साहब हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे। उनका कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि सूबाइयत को तक़वियत दी जा रही है और कौम परस्तों के नुक्ते नज़र को तक़वियत मिल रही है जहाँ पे सूबाइयत की बात की जाती है। मैं अर्ज करूंगा कि ये 1991 के कार्ड है, क्या उस पर सिंध के वज़ीर आला साहब की दस्तखत नहीं है? क्या 1991 के कार्ड पर सिंध के वज़ीर खजाना की दस्तखत नहीं है? क्या 1991 कार्ड पर सिंध के इरीगेशन के वज़ीर की दस्तखत नहीं है? उसमें बलूचिस्तान के वज़ीर आला के भी दस्तखत हैं, उसमें सराहत के वज़ीर आला के भी दस्तखत हैं। ये मुतफ़िका का एक मुआहदा है, उस मुआवजे के मुताबिक मैंने बताया है 14D सेक्शन आप पढ़ लें। अभी मेरे पास बुक पढ़ी है, मैं पढ़ा सकता हूँ। 1991 का कार्ड जो है मेरे पास बुक आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि हर सुबह अपने हिस्से के पानी में से किसी कैनाल सिस्टम से पानी हासिल कर सकता है। इसमें ना लिसानियत की बात है, इसमें ना इलाकायत की बात है, इसमें तो ना तसव्वुफ की बात है, ये तो असूली बात है। तो इसमें तो इतना गुस्सा वाली बात नहीं है। तो बैठ कर आपस में उसको पढ़ें, उसके मुताबिक फिर औलख साहब अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वसीउन नजरी की। अब हम यहाँ पर बात सूबाइयत को बालाए ताक रखकर वसीउन नजरी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी आपकी कोalition पार्टनर पंजाब में मौजूद है। सिंध का एतराज़, सिंध की पीपल्स पार्टी का एतराज़ न सिर्फ वफाक बल्कि अपने ही मेंबरान पर पंजाब पर भी मौजूद है। ये बताइए कि इस सारे मसले का हल क्या है? उनका कहना यह है कि अगर इस तरह के मामलात ख़राब होते रहे तो कौम परस्तों को और सूबाइयत की बात करने वालों को तक़वियत मिलती है। आपके नज़दीक इस मसले का हल क्या है?